ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک ہے زاہد الوی صاحب, انہوں نے ہمارے سے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پراپرٹی ہوتی ہے, جو جائیداد ہوتی ہے, اس کی جب تقسیم ہوتی ہے تو اس کے کافی زیادہ کمپلیکسز ہوتے ہیں. اس کے اندر لوگ جو ہے انصاف نہیں کر پاتے, اور خاص طور پہ آپس میں جب معاملات کرنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ کسی ایک کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی ایک کو کم دینے کی کوشش کرتے ہیں, کسی ایک کو زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کی جو ہوتی ہے نا, ایک سمجھ لیجئے کہ اپنی میچورٹی نہ ہونا. ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی جس پوزیشن پہ بھی آپ پہنچے نا, آپ بڑے بھائی کی پوزیشن پہ ہیں نا, تو بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے. اس طرح والدین کی پوزیشن پہنچے ہیں تو والدین کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے. والدین کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد کے اندر جو ہے نا وہ ان کو کوئی ڈھکوسلے پہ نہ رکھیں, لاڈ میں نہ رکھیں, فیور نہ دیں اس طرح کی, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی فیور جو ہے نا وہ کل کو پراپرٹی کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ والدین کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ چاہتے نہیں ہیں, کوئی والدین نہیں چاہے گا وہ, لیکن انہوں نے کیونکہ کلیئرٹی نہیں کی ہوتی کہ بیٹا اس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, اس نے یہ چیز بنائی ہے, اس نے پیٹ کاٹ کے یہ چیز ایسے کی ہے, پراپرٹی لی ہے, تو اب آپ نے کیونکہ اتنا کچھ کیا نہیں, یا آپ کو ابھی موقع نہیں ملا, آپ کی صلاحیت ہے, آپ بھی لے سکتے ہو, لیکن یہ اس طرح ہے. لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ کما کوئی رہا ہے, بنا کوئی رہا ہے, اور وہ دے اس کو رہے ہیں کہ جو کچھ کر نہیں رہا. یہ ان کو سمجھ لیں کہ یہ ان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں والدین ہوتے ہوئے, اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ جو نکمے ہیں, کچھ نہیں کر رہے بظاہر. اور جنہوں نے کوشش کر کے ایک ایفرٹ ڈالی ہے اور انہوں نے ایک چیز کی ہے, والدین کا سہارا بنے ہیں, فیملی کی عزت میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے, ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی دلادرتی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے ہوتے ہیں, کیونکہ سسٹم, ایک بات یاد رکھیں, یہ دنیا کا سسٹم جو ہے بظاہر میرے آپ اور اس طرح سے چل رہا ہے, لیکن یہ اگر آپ کی اللہ کی طرف لگاؤ ہو جائے تو آپ کو پتہ لگے یہ انویزیبل سسٹم جو ہمیں نہ سمجھ نہیں آتا, یہ بڑا انصاف پہ مبنی ہے. ظلم ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ظالم اتنا طاقتور ہے, اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں, کہ مظلوم جو ہے وہ پس گیا, مر گیا, لٹ گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا جسٹیفائڈ کرتی ہے. اس وقت عمران خان کے ساتھ جو جرم ہو رہا ہے, اس وقت جو ہو رہا ہے, وہ عدلیہ اندھی ہوئی ہے, اس کا کیس سنا ہی نہیں, اس کو سزا دے کے اندر ڈک دیا ہے, اور بظاہر جتنے بھی لفافہ صحافی ہیں وہ عمران کو ہی غلط کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ تو انصاف کے تقاضے پورے ہی نہیں ہو رہے, کہ اس بندے نے تو 50% کے اوپر جو ہے نا وہ تحفہ لے کے جو ہے گیا, اور جو جنہوں نے مفت ہی لیے ہوئے ہیں یا تو ان کو بھی اندر ڈکو. لیکن اس ملک کے اندر کچھ طاقتیں جو ناانصاف ہیں, اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. یہ بھی جو والدین کے پوزیشن میں ہوتے ہیں نا, کوئی بھی سربراہ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, یہ والدین کی طرح ہے ملک کے لیے. اگر یہ ناانصافی پہ مبنی کام کریں گے, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی, اللہ کی ذات ناخوش ہوگی. اللہ کی تو جو پکڑ ہے وہ اس میں ٹائم لگتا ہے, اس کی اپنا ایک سسٹم ہے. آپ اتنے ہلا شیری نہ آپ کو مل جائے کہ آپ سوچیں کہ اللہ جو ہے نا وہ ظلم نہیں دیکھ رہا. اس بندے کا قصور ہے کہ اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے, وہ اس کا قصور ہے. جو سکرات ہے اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا, اس نے شعور دیا تھا لوگوں کو. عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا ہے, لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ شعور ہمارے دلوں کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. وہ اس کو آپ کو مار بھی دیں گے تو وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, اور اس شعور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل عیاں ہے. اسی طرح والدین, جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا جس میں اندر وہ لین دین, یہ جو وراثت کے معاملات ہیں یا انصاف کرنے کی باری ہوتی ہے, تو وہ ناانصافی پہ مبنی ان کا رویہ ہو جاتا ہے. اس سے ان کو نقصان ہی نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ وہ اپنے اولاد کا ہی حق مار رہے ہوتے ہیں, اور اولاد کو نقصان, کسی کو فائدہ, ناجائز فائدہ, کسی کو ناجائز نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی. آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے جو فیملی سسٹم ہے, ہمارا جو یہ کلچرلی پرابلم ہے نا اس ہندوستان کے خطے کے اندر, یہ بڑا تکلیف دہ ہے. گورے کا تو معاملہ ہی کلیئر ہے, وہ 18 سال کے بعد آپ کو کہہ دیتا ہے کہ پتر آپ نے کمانا ہے بیٹا,
you have to earn and contribute in your house so that کہ آپ کی اپنی لائف ہے, وہ بڑی کلیئرٹی دے دیتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہاں جو نہیں کما رہا وہ فٹ پاتھ پہ ہوتا ہے, ہاں جی, وہ جسے بھی گزارا کر رہا ہے, جو کام کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا, تو وہ تو انصاف ہے. یہاں پہ یہ والدین ناانصافی پہ اتر آتے ہیں اور اس بندے کی دل آزاری کرتے ہیں کہ جس نے ان کا ساتھ دیا, جس نے محنت سے والدین کا ہاتھ بٹایا, پیسہ دیا, ان کے نام پہ پراپرٹی کی, اور کل کو وہ ان کی پراپرٹی جو ہے جو اس نے محنت سے کمائی وہ باقی ان بھائیوں کو یا ان ممبرز کو, فیملی کو دے رہے ہوتے ہیں جنہوں کے اس میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا. یعنی وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اور وہ جو ہے وہ بنانے والے, وہ ایک بندہ وہ جو بھینس کو چارہ ڈال رہا ہے, ہاں جی, وہ محنت کر کے لا رہا ہے, کاٹ کے ڈال رہا ہے, دوسرے کو پوزیشن دیا کہ آپ نے دودھ دھونا ہے اور وہ آپ کا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انصاف پہ مبنی گھر ہو کامیاب ہے, ملک ہو کامیاب ہے. نا انصافی پہ مبنی گھر ہو اور جتنا بھی کسی کو فائدہ پہنچا دیں, اللہ کی ذات نے نقصان اس کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے, وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. وہ مال نہیں رہتا, وہ پیسہ نہیں رہتا, وہ آکڑ چودر وہ نہیں رہتی. اللہ کی ذات نے جو ہے نا وہ مظلوم کا ساتھ دینے ہوتا ہے. اللہ ظالموں کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پراپرٹی دیکھنے بہت شکریہ.